ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں چینل سے جو لوگ لائیو ہیں اور جو بعد میں اس کو ریکارڈڈ دیکھیں گے ان سب کو میرا بہت بہت سلام۔ یہ ہم سیرہ ایونٹ کا ایپیسوڈ نمبر 48 کر رہے ہیں، اور ہم لاسٹ ویک بات کر رہے تھے، جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی تھی پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہاں کے لوگوں کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کی، اور وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے مسجدوں کی بنیاد رکھی، ایک نہیں 2 مسجدوں کی ایک ساتھ، اور پھر ان مسجدوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ کا گھر بنایا کہ وہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے، بلکہ وہاں پر ان کو ایک پولیٹیکل سوشل گیدرنگ کا اور ایک ہر طرح کا گورننس جو پوری ان کی جو ہوتی تھی گورننس، وہ سب کے سب اس مسجد میں سے ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسپریچول اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا، ان کا وہ اسٹیبلش کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسی کا پارٹ تھا جو مواخہ کیا تھا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا مہاجرین اور انصار کو، یہاں تک کہ جو انصار تھے وہ اس قدر دینے والے تھے، اتنے گیونگ تھے کہ انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں اور سارا کچھ جو ہے وہ مہاجرین کے نام کر دیا تھا۔ تو یہ بھی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ہی پارٹ تھا۔ مواخہ نہ صرف یہ کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا رزلٹ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا سبب بنا۔ اس کی وجہ سے مسلمان مہاجرین جو آ رہے تھے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے لیے کما سکیں، اپنی لائف کو موو آن کر سکیں۔ وہ جو سب لٹ پٹا کر آئے تھے تو وہ اپنی لائف کو موو آن کرنے کے لیے جو ہے ان کا وہ چیز ان کی شروع ہو گئی۔ تو مواخہ ان کا نہ صرف یہ کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ تھی بلکہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی تھی۔ اچھا، پھر اکنامک ڈیولپمنٹ اور کس طرح سے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، بلکہ مہاجرون کو حکم بھی دیا اور ان کو کہا اپنے لیے اٹھو، نکلو، کام ڈھونڈو۔ اور جتنے لوگ جو مہاجرین تھے جو زیادہ تر آئے ہوئے تھے، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھے جو کہ تجارت کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ اب مکہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جہاں پر کہ لوگ سبزیاں اگائیں، پھل اگائیں، مطلب فارمرز نہیں تھے وہ ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، بھیڑ بکریاں اونٹ ہوتے تھے، لیکن وہ بھی ان کی کام اور بار برداری کی زیادہ تر چیزیں ہوتی تھیں، صرف کھانے پینے کی حد تک۔ لیکن مکہ کا جو مین سورس آف انکم تھا وہ تجارت۔ تو وہاں سے آنے والے لوگ جتنے مہاجرون تھے جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی، ان سب کا پہلا اور مین جو ہے وہ پیشہ تجارت تھا۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو مواخہ، ان کو بھائی بنا دیا، بلکہ ان کی معاشی بہتری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان سے کہا جاؤ جا کے بازار ڈھونڈو، دیکھو وہاں پر کیا 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 جا سکتا ہے، کس طرح سے تجارت کر سکتے ہو۔ تو اس وقت مدینہ میں جو مدینہ کے لوگ تھے، جو عربز تھے نا، ان کا اپنا کوئی بازار نہیں تھا، ان کی اپنی کوئی تجارت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ بازار جو ہیں یہ یہودیوں کے تھے، اور یہ مدینہ کی آؤٹ اسکرٹس پہ تھے، جو یہودیوں کے زیادہ علاقے تھے ان سے قریب تھے۔ تو یہ مدینہ کی آؤٹ اسکرٹس پہ تھے، اور ان بازاروں میں جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ہر طرح کی بےایمانی بھی کر لیتے ہیں، یہ جو ہے جب ان کا دل کرتا ہے تو یہ اتنا سود بھی ڈال دیتے ہیں، یہ ہر طرح کی تجارت یہ کر رہے ہیں، اور اس کا تمام تر فائدہ ان کو خود کو ہو رہا ہے۔ جو مدینہ کی آبادی ہے، جو وہاں کے پہلے عربز تھے، مشرکون تھے، یعنی یہ جو باہر سے آنے والے مہاجرون تھے، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو اس اکنامک پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے دیکھا کہ ان کے بازاروں میں تو ٹیکس بھی ہے، ان کے بازاروں میں سود بھی ہے، ربا، ہر طرح کی بےایمانی بھی کرتے ہیں، اور مطلب ہر طرح کا زیادتی بھی کرتے ہیں یہ لوگ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ یہودیوں کے بازار میں جا کے ہرگز تجارت نہ کریں، اور انہوں نے مدینہ سے باہر ویسٹ کی جانب، مغرب کی جانب جو ہے وہ ایک باقاعدہ انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹک لی، اور اس سے انہوں نے زمین کے اوپر مارک کی، لائنز مارک کی، اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہے تمہارا بازار، آج کے بعد سے تم لوگ اپنی ساری ٹریڈنگ، جو کچھ تم لوگوں نے کرنا ہے اور جو کچھ تم لوگوں نے خریدنا ہے، بیچنا ہے، وہ یہاں آ کے کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا کے کرنا، یہ مسلمانوں کا بازار ہے۔ تو بیسکلی جس طرح ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو کہ اپوزٹ تھا یہودیوں کے، ہر وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے سوق جو تھا، سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں، وہ بھی بدل ڈالا اور مسلمانوں کو منع کیا کہ مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے کسی بازار میں بھی جانے کی اور وہاں پہ تجارت کرنے کی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اس بازار میں آئے، جو انہوں نے باقاعدہ لائن کھینچی وہاں پر اور بتایا کہ یہاں سے یہاں تک یہ تمہاری حدیں، اور اس کے اندر اپنا بازار قائم کرو، تو وہ جو ہے قائم کیا گیا۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اکنامک پالیسی بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا کے مسلمانوں کو دین کے نام پر پھینک نہیں رہے ایک جگہ پر، بلکہ ان کی ہر طرح سے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدام کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بڑا زبردست بلڈنگ بلاک کا کام دے سکتا ہے۔ تو جناب یہ سوق جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، اب ایسے بھی لوگ ہیں اسلام میں جو کہ اسلام کو نا کیپٹلزم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، یا تو بالکل ان لوگوں کی جو ہے وہ کثرت ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جو کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو پیسہ اور یہ سب بالکل ہی حرام ہے، اور اسلام میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ بالکل غریب ہو کے فقیر فقراء بن کے آپ جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جائیں۔ ایک تو وہ ہے ہماری جسے کہتے ہیں پود یا نسل، اور دوسری وہ طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تو کیپٹلسٹ ہے بالکل، اور یہ جو کیپٹلزم ہے یہ بیسکلی یہ بھی اسلام سے آیا ہے، اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک بہت ہی بیلنس قسم کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیلنس دین دیا ہے ہمیں، جس میں ہر چیز تھوڑی تھوڑی، ہر چیز جب آپ اس کی کثرت کر دیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا کیپٹلزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ازم ہو، کچھ بھی ہو، اسلام آپ کو ہر چیز کا جو فائدہ مند حصہ ہے نا وہ اخذ کرتا ہے، اور وہ آپ کو بیچ میں دیتا ہے کہ آپ نے اس سے بھی فائدہ لینا ہے، اس سے بھی فائدہ لینا ہے، اس سے بھی فائدہ لینا ہے، اور جو اس کے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو وہی والی چیز ہے کہ اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے کسی بھی سوشل یا پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، بلکہ جو ہے اگر ہم ان تینوں کو کمبائن کریں نا، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، تھوڑا تھوڑا آپ کو اسلام میں سب چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اسلام میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا نظر آئیں گی، اور اسٹل اسلام ول بی ویری ڈفرینٹ فرام آل آف دس۔ پھر اس کے بعد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بازار تیار تو کر دیا، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ تاجروں کی بھی پرداخت کی، لٹرلی ان کی بھی ٹریننگ کی، اور ٹریننگ اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیات نازل فرمائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنہ میں، اپنی جو ہے وہ ایکشنز میں کر کے دکھایا کہ تجارت بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے، کہ آپ تجارت کر کے بھی اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تاجر آنیسٹ ہے، اگر کوئی تاجر بےایمانی نہیں کرنے والا، رشوت نہیں لینے والا، سود نہیں لینے والا، برا مال نہیں بیچنے والا اچھا کہہ کے، اور کسی قسم کی وہ بےایمانی نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ بھی جب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس طرح۔ اور سب سے خوبصورت بات دین اسلام کی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کوئی بھی کام کریں،
اور آپ کی نیت اس میں خالصتاً یہ کہ یا اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے کام کروں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، ہم عورتیں گھر میں کھانا پکاتے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں گھر میں. تو اگر ہم کھانا پکاتے وقت بھی یہ نیت کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ کھانا پکا رہی ہوں اپنی فیملی کو فیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے، کیونکہ میں آپ کا حکم بجا لانا چاہتی ہوں اور میں آپ کی خوشنودی چاہتی ہوں اس چیز سے، تو میں نیت کرتی ہوں اس بات کی، تو آپ کو اس میں بھی ثواب ہی ثواب ملے گا. وہ آپ کا ٹوٹل وہ ٹائم جو وہ ایکٹ آف ورشپ ہو جائے گا. اور پھر اگر آپ اس وقت کے دوران اذکار مستقل پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وغیرہ، اگر آپ وہ کانسٹنٹلی اس کی تسبیحات کرتے ہیں اپنے کام کے دوران، تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف آپ کے اس کام میں برکت، نہ صرف یہ کہ وہ کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے، وہ وقت آپ کا سارا عبادت کے طور پہ کاؤنٹ ہوگا. آپ کو جب اپنے انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہمیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہمارا اعمال نامہ ملے گا، تو اس میں وہ وقت ہمارا سارا کا سارا جو وہ عبادت کے طور پر شامل ہوگا. اس میں ایک آدھ میں آپ کو سجیشن یہ بھی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ لانگ ڈرائیوز پر جاتے ہیں، آپ ڈرائیو کریں، آپ ڈرائیو کے دوران آپ قرآن سنیں، آپ اس میں سے کچھ یاد کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو ریپیٹیڈلی سنیں، آپ کی وہ پوری کی پوری ڈرائیو جو ہے وہ بھی ایک عبادت بن جائے گی. تو بہرحال اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے بھی یہ ان کا کام جو ہے اس کو عبادت بنا دیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کی کچھ احادیث ہیں کہ ایماندار تاجر جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہوگا، اور جو دھوکہ دہی کرے، کم تولے، جھوٹ بولے، وہ ہم میں سے نہیں. اب اس ضمن میں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کا، اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک تاجر جو ہے وہ کچھ کھجوریں بیچ رہا تھا، اور اس کے بیگ میں یا جو اس کا کھجوروں کا تھیلا تھا جو اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، اس میں جو اوپری کھجوریں تھیں وہ تو بہت خوبصورت تھی، بہت صاف ستھری، بہت ہی اچھی کوالٹی کی تھیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ نیچے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، نیچے صحیح نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے جب نکالی، دیکھا تو وہ اچھی نسل کی کھجوریں نہیں تھیں یا ان میں کچھ مسئلہ تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خراب کھجوریں نکالیں اور اس سے پوچھا کہ تم یہ بیچنے والے تھے؟ تو یہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف یہ کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر شخص کو کہ اگر کوئی تمہارے جاننے والا باہر سے آئے تجارت کے لیے تو کوئی ان کا ایجنٹ نہیں بنے گا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹیچنگ تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کو دی، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ باہر سے اگر کچھ بیچنے آئے ہیں تو جو بیچنے آئے ہیں وہ امیگرنٹس ہیں، وہ آپ کے لوکلز نہیں ہیں، اور ان کا مال جو ہے وہ سستے داموں یا مطلب زیادہ مہنگے داموں آپ اپنے لوکلز کو بکوا رہے ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں یہ اس کا مال دیکھو، یہ تو بہت ہی زبردست ہے، یہ میرا دوست ہے تو اس کا تو مال بہت ہی زبردست ہے، اور تم فلانے کے پاس نہیں جاؤ، اس سے مال لو اور یہ کرو. تو یہ جو ایجنسی ہے نا بیچ کی، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی. یہ کوئی ایجنٹ نہیں بنے گا، جس کا مال ہے وہ اپنی مارکیٹنگ خود کرے گا بیسکلی، اور اپنے مال کو خود پریزنٹ کرے گا، خود مارکیٹ کرے گا، اور وہ خود اس بات کا رسپانسبل ہوگا کہ وہ کوئی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کسی قسم کا اس میں جو ہے وہ خراب مال نہیں رکھے گا یا اس کی تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا. تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب یہ کیا. اور جو بدو اور وہ سب لوگ آتے تھے، ظاہر ہے جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور لوگ ارد گرد ادھر ادھر رہتے تھے، ان کے پاس کوئی بڑا بازار کچھ اس طرح کوئی سوق نہیں تھا، تو وہ سب بھی وہاں پر ہی آتے تھے مدینہ کی مارکیٹ میں، یا تو وہاں پر ہی آتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو کرنے دو، تجارت کرنے دو، ان کو پکڑ کے اپنی طرف زبردستی نہ کھینچو، یا کسی کی وہی بات ہے کہ کسی کے ایجنٹ نہ بنو، اور ان کو خرید اور فروخت جو ہے اپنے حساب سے کرنے دو، ان کو خود سے کرنے دو، ان کو خود اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہونا ہے. اور اس طرح سے جو فیئر ٹریڈ کا کانسیپٹ ہے وہ سارا کا سارا وہ ڈیولپ ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی زیادہ احادیث ملتی ہیں، اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں تو اس میں باقاعدہ پورے باب ہیں اس ضمن میں کہ جس میں ٹریڈنگ کے
ٹیکنیکس ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں پہ کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ سب کرنے کے لیے. اور پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم لوگ اس طرح کرو گے، اگر تم لوگ کسی ایک پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاؤ گے اور اس کو بہت زیادہ اس کو فیور کرو گے اور اس کی مارکیٹنگ زیادہ کرو گے، تو یہ سوسائٹی کے اندر انفلیشن اور ڈفلیشن کا باعث بنے گا. تو یہ اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفینیشن جو ہے نا ہمیں یہ اکنامکس کی وہ مارکیٹ کر دی تھیں. تو جو اکنامک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ والی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے بہت ڈیٹیل میں، اور ان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا گیا، ان کا سوق علیحدہ ہو گیا. اور اس سے ایک یہ بھی بات بہت اچھی ہوئی کہ جس وقت یہودیوں کو نکالا بھی گیا مدینہ سے اور جس وقت ان کے ساتھ ٹریڈنگ بند بھی کی گئی، تو مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. وہ والا حساب نہیں ہوا کہ بھائی اب یہ سٹور بند ہو گیا ہے، آج کے دور میں جس طرح ہوتا ہے، تو بس اب تو جو ہے وہ ہمیں وہ فلانی چیز تو ہمیں ملے گی ہی نہیں کہیں سے، اب تو بس ہم یا تو اس کو سٹور کر لیں، اتنا زیادہ خرید لیں، یا پھر یہ کہ ہم اس کو بندی نہ ہونے دیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مسلمانوں کے لیے اور بیسکلی عرب جو تھے وہاں کے مدینہ کے، ان کے لیے ایک سوق ترتیب دے چکے تھے. تو یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا، یہ اسلام میں پہلے دن سے اس کو فوکس کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فوکس کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آپ کو کہا ہے. جب ہم ان کی سیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بالکل فقیری اختیار کریں اور جا کے جنگلوں بیابانوں میں بیٹھ جائیں اور صرف عبادت کریں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. فائنینشیل انڈیپینڈنس ہمیں یہاں پہلے دن سے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ میں اور لوگوں کو لے کر آئے، ان کو اندازہ تھا کہ ان سارے لوگوں کی ذمہ داری اب میرے اوپر ہے. سب کو فیڈ نہیں کیا جا سکتا، آپ ہر وقت ہر ایک کو بٹھا کے لنگر کھول کے کھلا نہیں سکتے. ان کو خود سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو یہ آج کے مسلمانوں کو بھی اس چیز کی بہت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کو یہ نہ سمجھیں کہ بس گھر بٹھا دیا اور بس عبادت کر لی. یہ صرف دین نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں پوری طرح سے جو ہے نا آل راؤنڈر بناتا ہے. ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم آل راؤنڈر بنتے ہیں. تو یہ تو تھیں اکنامک پالیسیز کچھ جن کے بارے میں ہم نے بات کی. ان اکنامک پالیسیز کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی میثاق مدینہ کی، جو صحیفۃ المدینہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کروایا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاز بنائیں اور پھر ان لاز کو انفورس کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اور اس کا ہمیں اندازہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہوتا ہے جو کہ یہ پہلی ہجری کے اندر ہی ہو رہے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کو کچھ دیر میں سناؤں گی. ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، چاہے وہ تلوار کے زور پہ ہو، چاہے پیار سے، چاہے کسی طرح، لیکن ان لاز کو انفورس کیا اور ہر ایک کو ان کا ماننا ضروری تھا. اگر نہیں کوئی مانتا تھا تو اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپائنگ پوری کی پوری اس کا جو ہے وہ ایک گروپ بنایا یا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، آپ کہہ لیں جاسوسی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا. جس طرح ملٹری کا پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، پہلی دفعہ اسلامک اس میں پوری کی پوری ملٹری ترتیب دی کہ یہ جائیں گے، یہ ایکسپیڈیشنز پر جائیں گے، یہ لڑیں گے. اسی طرح سے جاسوسی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ترتیب دیا، اور پورا اس طرح سے ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ ترتیب دیا اس ملٹری ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہمارے ہو گئے، یہ ریویو تھا. لاسٹ ویک میں جو ہے بات کری تھی اور میں نے ایک بڑی خوبصورت آیت کی جو ہے وہ بات کی تھی، جو کہ ہماری آیت نمبر 143 ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت کا یہ حصہ یہ ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ویک بھی، لیکن اس کا یہ حصہ میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں اس کے اوپر بعد میں آؤں. تو اس حصے کا مطلب جو ہے نا
وہ یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو امت الوسطی بنایا ہے، وسط کی امت بنایا ہے، اور تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہادت دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہادت دیں۔ اب اس کا اگلا پارٹ جو تھا وہ ہم نے بڑے ڈیٹیل میں کر لیا تھا، لیکن یہ پارٹ چھوڑ دیا تھا پہلا۔ اس پارٹ پہ میں واپس اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ اچانک سے ہمیں جو ہے نا وہ ملتا ہے سورہ بقرہ میں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک کٹ آف بات جو ہے، باقی سارے کا سارا قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہونے کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو ایک دم سے یہ بیچ میں یہ پوائنٹ کیسا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو جو ہے وہ امت بنایا، وسط کی امت بنایا۔ اب وسط کیا ہے؟ اردو میں وسط کو ہم کہتے ہیں مڈل، درمیان، بالکل بیچ کی کوئی چیز، لیکن عربک میں یہ اس کا پرائمری میننگ نہیں ہے۔ عربک میں اس کا جو پرائمری میننگ ہے نا وہ ہے اونچائی، بہترین، ٹاپ ہائی موسٹ پوائنٹ۔ کس طرح کا؟ جیسے کہ کسی پہاڑ کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، تو عربک میں اس کو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں، میں اگر آپ کو ایک مثال سے سمجھا سکوں، اگر میں یہ اپنے ہاتھ میں یہ اس کو لے کے اس طرح اس پیپر کو پہاڑ کی طرح بنا دوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس پیپر کو پہاڑ کی طرح بنا دیا، آپ اس کو دیکھیں۔ اب اس کا یہ جو ٹاپ پوائنٹ ہے نا یہ ہے وسط، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کو یہ اونچائی ہے، لیکن اگر میں اس کو اس طرح دکھاؤں، آپ کو اس طرح سے دکھاؤں، تو کیا یہ مڈل پوائنٹ نہیں بن جاتا کہ یہ ٹاپ پوائنٹ بھی ہے اور یہ مڈل پوائنٹ بھی ہے؟ تو آپ دیکھیں قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا وہ کس قدر گہرائی والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں اگر آ رہا ہے کہ درمیانی نیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم نے اس سے ہمارے جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کی کئی تفاسیر کی ہیں کہ درمیانی نیشن کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں بیلنس رکھتے ہیں، جیسے میں بھی آپ کو بتائی تھی، کیپٹلزم، سوشلزم اور سارا کچھ، ہر چیز میں بیلنس رکھنے والے ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ درمیان کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ تشریح بھی بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہائیسٹ بیسٹ نیشن بنایا ہے، تاکہ جس میں، اور ہائیسٹ اور بیسٹ نیشن میں، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہائیسٹ نہ صرف آپ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، بلکہ آپ آنیسٹی میں، انٹیگریٹی میں، آپ اپنی سچائی میں، آپ اپنے ہر کردار میں، عمل میں، ہر چیز میں آپ کو ہائیسٹ پوائنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں آپ کو اتنی ٹیچنگز دے دی ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ اس ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جس کو وسط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وسط پہ پہنچنے کے بعد جو ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں تو نالج میں بھی، اور پھر قبلے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمیں یہ بتایا اس آیت میں کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ نیشن بنایا، ہائیسٹ، موسٹ نالجبل، موسٹ آنیسٹ، اور ہر طرح سے کردار میں پہاڑ کی اونچائی کی طرح اور پہاڑ کی گہرائی کی طرح سے جو ہے وہ آپ وسط میں ہیں، اسی طرح سے آپ کا قبلہ جو ہے، جس قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو موڑ رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، تاکہ جن لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ سب سے اچھا اور بہترین قبلہ تو صرف اور صرف بیت المقدس ہے، ان کے ذہنوں سے یہ بات بھی ختم ہو جائے، مٹا دی جائے، اور ان کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ وہ تھا، اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے بے شک ہو، لیکن در حقیقت یہ قبلہ ہے جو کہ ہائیسٹ ہے، جو کہ بیسٹ ہے، جو کہ سینٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اور یہ فرق جو ہے نا یہ تدبر القرآن سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ معنی پڑھتے ہیں، اور جس وقت قرآن کے معنی لکھے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ وہ ایک ایک لفظ کے سارے معنی دیں، اور عربک ایسی لینگویج ہے جو کہ اتنی رچ ہے کہ ایک لفظ کے اتنے معنی، اور بعض اوقات بالکل اپوزٹ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا جب ہی پتہ چلتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ لگتا ہے تدبر کرنے سے۔ قرآن پہ ہم لوگ سب تفاسیر پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، جو کہ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اور وہی ہمارا بیسک جسے کہتے ہیں نا ہمارا کانسیپٹ کلیئر کرتی ہیں قرآن کے بارے میں،
لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جب آپ تدبر کرنا شروع کرتے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر، اور جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اتنے میننگز ہیں، اگر اس میننگ کو رکھا جائے تو اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے اس آیت کا، اور اگر اس میننگ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے. یہ چیز اتنی امیزنگ ہے نا، اور یہ چیز جب آپ کرنے لگتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کو قرآن کا جو میریکل ہے نا وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یوز کیا اور ایک لفظ میں اتنے سارے میننگز تھے، اور وہ ہر میننگ ہر ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہا ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے جو مفسر ہیں، جو تفسیر کے علماء ہیں، اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں، مجھے اس چیز کا مزہ اسی لیے آتا ہے مختلف علماء کی تفاسیر پڑھنے سے، کہ کسی عالم نے کوئی ایک پوائنٹ سیم آیت کا جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ ایک طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن میں سمجھایا ہوتا ہے، اور دوسرے عالم نے، دوسرے مفسر نے اس کو دوسرے طریقے سے دوسری ڈائریکشن میں سمجھایا ہوتا ہے. تو مجھے جتنے زیادہ اس کے میننگز ملتے ہیں مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں مزہ آتا ہے، اور قرآن کا جو ایک میریکل ہے نا وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی لٹرلی اس کی ٹپ آف جسے کہتے ہیں نا واٹر، اگر میں انگلی اس میں ذرا سی ڈالوں تو وہ تھوڑا بہت اتنا جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، اور پھر میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرنا، پوری طرح سے میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ اس پہلے سال میں اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی جو ہماری عبادات تھیں ان کو مسلمانوں کے لیے مکمل کیا. اور ان عبادات میں کیا تھیں، جس طرح نماز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کی رکعتیں جو ہیں وہ فکسڈ ہوئیں، اور اس کے علاوہ اوقات، نماز کے جو اوقات تھے ان کی کلیریفیکیشن کہ وہ کس وقت اور کہاں کیسے، اور پھر اس کے علاوہ طہارت، یہ والے جو اصول تھے اور یہ والے جو احکام تھے یہ سارے اس میں آ رہے ہیں. طہارت ہو گئی، جنابہ، جنابہ غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، اور ایون جہاد. یہ سارے حکم جو ہیں نا وہ ہم پہلے سال میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ ہجرت کے بعد کہ یہ سارے حکم آ رہے ہیں. مکہ میں اگر آپ جتنا قرآن آپ مکہ کا دیکھیں گے نا اس میں سٹوریز ہیں، اس میں صرف اور صرف دعوت ہے ان لوگوں کے لیے، اور بیسک جو اسلام کے پلرز ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور بہت زیادہ جنت اور دوزخ کو ایکسپلین کیا گیا ہے. سٹوریز کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جیسے ہی ہم مدینہ دور کے قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں احکامات پے در پہ احکامات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انہی میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں جب مزید توسیع ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے، طلاق کے احکامات ہیں، پھر اس میں رمضان، روزے کے تمام احکامات جو ہیں وہ کس طرح ہے، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، اور جہاد بن نفس کس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے ہر طرح کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری رولنگز، یہ احکامات ہمیں آنے شروع ہوئے. اچھا، اب یہ ہے کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ میں آخر یہ ضروری کیوں تھا. ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ ضروری کیوں تھا کہ ڈیفنس میکینزم بھی بنایا جائے، اور مدینہ میں جو ہے ایک پوری ملٹری کی ترتیب دی جائے، مسلمانوں کی اپنا جو ہے وہ پورا ملٹری کے دستے بنائے جائیں، یا ان کی جاسوسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے سارا کچھ. یہ سب ضروری کیوں تھا؟ تو اس کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا کچھ پوائنٹس میں ترتیب دیا کہ یہ ضروری کیوں تھا، تاکہ مجھے بھی آسانی سے یاد رہے اور آپ لوگوں کو بھی. اگر آپ دیکھیں کہ مکہ میں تو مسلمانوں کی ملٹری مسلمانوں کی کوئی پاور ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کا کوئی ڈیفنس میکینزم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا، فصبر جمیل، کہ آپ صبر کریں، جو کچھ آپ کے اوپر ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، آپ اس پر یا صبر کریں، فاعرض عنہم، یا پھر اپنا جو چہرہ ہے وہ پھیر لیں، اگنور کریں. صبر کریں یا اگنور کریں، یا توکل علی اللہ، یا اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ جواب دے گا آپ کی طرف سے، اس بات پر آپ کو کرنا ہے. اور یہ آرڈرز تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، یہ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں.
کچھ بھی ہو جائے. اور 14 سال تک مسلمانوں نے شدید اذیتیں برداشت کی ہیں, شدید اذیتیں برداشت کی ہیں, ایون شہید ہوئے ہیں. سمیہ, بلال اور کیا کہتے ہیں, سمیہ کے ہسبینڈ جو تھے یاسر, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ, ان سب کے اوپر اتنے ظلم توڑے گئے, یہاں تک کہ ان کو مار دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر جاتے تھے. یہ ان سے سوال کرتے تھے کبھی کبھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وقت کب آئے گا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مدد بھیجے گا. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بری طرح آزمائے گئے تھے. ان کے جسموں کو آرے سے جو ہے نا وہ بالکل چھیل دیا گیا تھا, ان کی اسکن کو میٹالک کومز کے ساتھ بالکل چھیل دیا گیا تھا, ان کا گوشت اس طرح زندہوں کا ادھیڑ دیا گیا تھا. تم لوگوں کے ساتھ ابھی وہ سب کچھ نہیں ہوا, تو ابھی برداشت کرو, ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یہ تھرو آؤٹ مکہ میں بالکل ایسے ہی رہا ہے آخر وقت تک, یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے زیادہ جو ہے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنلی کسی کو حکم دیتے کہ جاؤ جا کے امیہ بن خلف کو مار کے آ جاؤ, جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا, یا ابو جہل کے اوپر حملہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے, کروا بھی سکتے تھے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اور اگر وہ کر بھی لیتے تو کیا ہوتا, تو ایک شخص کو بچانے کے لیے جو ایکٹ کیا جاتا, اس کا بار سارے کے سارے مسلمان جو وہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر نہیں پڑ جاتا, اور زیادہ وہ تکالیف میں آ جاتے, اور زیادہ مصیبت میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک وہ اسپریچولی, وہ اندر سے ان کا ایمان مضبوط نہیں ہو گیا, ان کو ڈیفینس کرنے کی اجازت نہیں دی. اپنا ڈیفینس کرنے کی, آفینس پہ فائٹ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ڈیفینس کی بھی اجازت نہیں تھی. اور پھر ہم یہ جو ریپریکیشنز تھیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سورہ نمبر 4 جو قرآن میں ہے, اس کی 77ویں آیت ہے, الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جن کو کہ کہا گیا تھا, جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو باندھے رکھو, کیپ یور سیلفس ریسٹرینڈ, کس سے, لڑائی جھگڑے سے, ہر طرح کی لڑائی کرنے سے اپنے آپ کو باندھے رکھو, اور صرف نماز پڑھو, اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرو, اور جو تم پر کام فرض کیے گئے ہیں وہ ادا کرتے رہو. ٹھیک ہے, یہ اس آیت کا میں آپ کو اگین پہلا حصہ سنا رہی ہوں, اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کا. تو یہ اس چیز کی جسے کہتے ہیں نا ایک پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا 14 سال کا عرصہ جو تھا مکہ میں, وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دی لڑنے کی, بھیڑنے کی, ڈیفینسو اوفینسو کسی بھی طرح کی اس کی جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ قریش مکہ جو تھے, انہوں نے پیچھا چھوڑ تو نہیں دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب کہ انہوں نے ہجرت بھی کر لی, وہ وہاں سے نکل بھی گئے, اب ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے, کچھ نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا. ان کو ہر حالت میں پھر بھی یہ تھا کہ نہیں, وہ کسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں اور جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں, کیونکہ یہ جو نیا دین وہ لے کر آئے ہیں یہ ان کی سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل ہر چیز پر اثر انداز کر رہا ہے, اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ تھا, تو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا پیچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ جو ہے وہ یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور یہ اٹیک کریں گے, یہ بعد میں بھی آ کے کسی بھی وقت اٹیک کریں گے. اٹیک نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ کانسپریسیز کرتے رہیں گے. تو اس لیے ضروری تھا کہ اپنی ملٹری, اپنا ڈیفنس سسٹم ترتیب دیا جاتا, اور ان کو یہ دکھا دیا جاتا, بتا دیا جاتا کہ اب آپ کی نہیں چلنے والی, ناؤ وی کین ڈیفینڈ اوور سیلوز. کیونکہ ابھی تک یہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان تو آگے بڑھ کے حملہ ہی نہیں کریں گے, تو ہم جو چاہے کریں, تو اگر وہ دور بھی بیٹھیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے ان کے اوپر, اب بھی ہم جا کے چڑھائی کریں, ان کو مار دیں, کچھ بھی کر دیں. تو یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک بہت ہی زیرک
انسان تھے اور بہت ہی فار سائٹڈنس تھی ان کے اندر، تو وہ جانتے تھے اس چیز کو، تو انہوں نے اس وجہ سے کیا. پھر نمبر 3 پر اس طرح سے ہے کہ مدینہ میں باقاعدہ قریش کے اسپائز پکڑے گئے. ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر پتہ چلا کہ قریش نے کچھ لوگ بھیجے ہوئے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، بات کی خبر بھی ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو ہر طرح کی خبریں دے رہے ہیں وہاں پر. تو جب ظاہر ہے کہ وہ پکڑے گئے تو آپ کو ایک ثبوت مل گیا کہ اب تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے. پھر کیا ہوا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ملٹری لائنز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی کہ مکہ کا سارا دار و مدار جو ہے، جو ان کا آپ کہہ لیں لائف لائن جو ہے، وہ تجارت کے اوپر ہے. تو اگر وہ تجارت کو روک دیں، اب تجارت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ اس تجارت کا پیسہ صرف اور صرف ان کے کھانے پینے یا ان کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو آرٹلری میں لگا رہے ہیں، وہ اس سے ویپنز خرید رہے ہیں، وہ اس سے جو ہے ساری تیاری کر رہے ہیں. اب کس طرح پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے اسپائز ان کی طرف بھیجے، اور وہاں پر آلریڈی مسلمز موجود تھے جو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے خبریں. تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، تو جب وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں تو وائی ناٹ ہیئر؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر جو ہے وہ نہیں ان تیاریوں کا حکم دینا تھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسلمانوں کو نہیں جمع کرتے؟ اور پھر 5ویں ریزن اس کی یہ تھی کہ بہت سارے بدو قبیلے مختلف، یہ لوگ بہت زیادہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور مدینہ کے ارد گرد بدو قبیلے تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے. تو اب سوال یہ تھا کہ ان کی الائنسز کس کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا اشتراک کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا اگر یہ لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں، مکہ والے چڑھائی کر دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی، کیونکہ پھر مسلمانوں کی کمی تعداد کی جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم کا باعث بن سکتی تھی. تو یہ ملٹری پاور دکھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کئی قبیلوں کو، چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بدوؤں کے جو لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ اشتراک کیا. یہ پولیٹیکل الائنسز تھیں، ان میں سے کسی کو فورس نہیں کیا گیا کہ تم لوگ مسلمان ہو. ان سے بس یہ شرطیں رکھی گئیں کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو تم لوگ ان کا ساتھ نہیں دو گے، اگر ہمارا ساتھ نہیں دینا تو نہ دو، لیکن نیوٹرل رہو گے، ان کا بھی ساتھ نہیں دو گے، ورنہ اگر دینا تو ہمارا ساتھ دو. تو اس طرح کی ان کے ساتھ الائنسز کی گئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ مشرکوں کو اور مکہ کے مشرکوں کو یہ دکھانا تھا کہ اسلام کی واقعی مطلب اس میں کتنی ٹروتھفلنیس ہے، اس میں یہ کتنا صحیح ریلیجن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ترتیب دی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں. وہ اس معاملے میں بھی وہ پاورفل ہو گئے. اور ویسے بھی اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنے شہر کی حفاظت کرنا، اپنی ٹیریٹری کی، یہ بہت بڑی، بہت سیریس رسپانسبلٹی ہے. اور یہ بہت اچھی اور بہت آسان رسپانسبلٹی نہیں ہے، جس کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نبھایا. جس طرح کہ میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید یہ اس کا 1% بھی نہ ہو جس طرح انہوں نے کیا، لیکن بہرحال کچھ ہمارے ذہن میں اس کا امیج بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کوئی 5-6 ریزنز میں نے آپ کو دیے جس کی وجہ سے، اور یقیناً اور بھی ہوں گے. یہ صرف یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ میری ریسرچ ہے، باقی آپ اور کتابیں پڑھیں گے یا مختلف کتابوں میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ساری ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت نازل فرماتے ہیں جہاد کے لیے. اور جہاد کا مطلب، پلیز ڈسکلیمر، کہ جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نکلیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. جہاد جو ہے وہ ایک بہت ہی نوبل کاز ہے. جہاد کا مطلب ہے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، جد و جہد سے نکلا ہے جہاد. اور جد و جہد جو ہے، جو آپ اپنے اوپر کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے دن بھر میں، وہ آپ کی جد و جہد ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے. اگر آپ اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ کمانے گئے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. اگر آپ وہ ماں ہے جو کھڑے ہو کے گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ بھی جہاد کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف لڑ رہی ہے.
یہ سب لوگ ہر ایک کا ہر وقت یہ دل تو نہیں چاہتا نا کہ وہ جا کے باہر گھر سے باہر رہے, اپنی آسائشیں چھوڑے اور کام ہی کام کرتا رہے, کام ہی کام کرتا رہے. یا اسی طرح کسی ماں کا بھی دل نہیں چاہتا وہ 24 گھنٹے بچوں کی ری سنتی رہے. لیکن وہ اپنا نفس مار کے اپنے آپ کے اوپر جبر کر کے وہ کام کرتے ہیں, تو وہ سب کام جہاد ہے. ٹھیک ہے, جس جہاد کی بات کی جاتی ہے دنیا میں, جس کو اتنا ایکسپلائٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو لفظ کہیں ایسا ملے گا ہی نہیں قرآن میں. قتال فی سبیل اللہ, جہاد ملے گا, کیونکہ بہت طرح کی جد و جہد ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی آیت اس ضمن میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سورہ حج میں, سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے 41 تک جو آیات ہیں وہ سب سے پہلی آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کے اوپر نازل فرمائیں. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پہلی دفعہ سنی نا, تو اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں پر لڑائی فرض ہونے والی ہو اور اب قتال ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب جو ہے وہ خون بہے گا اور باقاعدہ لڑائیاں ہوں گی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے یہ پہلی بار جو ہے یہ آیت سنی تھی. تو آیت نمبر 39 جو ہے, اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں ابن عباس بتاتے ہیں, مجاہد, قتادہ اور بہت سارے بڑے مفسرون جو ہیں وہ بتاتے ہیں آیت نمبر 39 کے بارے میں کہ یہ پہلی آیت ہے جو کہ مسلمانوں کو جہاد کی وار کی ترغیب میں یہ پرمیشن ان کو ملی اس آیت کے اندر. اور کلیکشنز جو ہیں حدیث کی کتابوں میں وہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرمیشن کو اس کے بعد کنفرم کیا اور پھر باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں کہ کسی وار کے لیے. اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز, چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ اسکرمشز ارد گرد ہوتی رہیں, اور وہ کیا ہوئیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, پھر یہ ہوا کہ یہ آیت کیا تھی؟ اس آیت پہلی 39 آیت جو ہے سورہ حج کی وہ تھی اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جو انتہائی تکلیف دیے گئے, انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ بھی اپنے ہاتھوں میں ویپنز یا ہتھیار اٹھا لیں, کیونکہ ان کے ساتھ برا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے ہر طرح کی مدد ان کی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے. اچھا, اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اذینا. اذینا عربک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے پرمیشن, اجازت دینا. ٹھیک ہے, اس میں کمانڈ نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہے اس میں کمانڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم نہیں دے رہے یا آپ کے اوپر فرض یا واجب کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے, بلکہ ایک والنٹریلی ایکٹ ہے کہ ٹھیک ہے اب اگر آپ کے اوپر کوئی کرتا ہے, اگر آپ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے یا آپ کو اپنا بدلہ لینا ہے تو آپ کو اجازت ہے, آپ لے سکتے ہیں بدلہ. ٹھیک ہے, اور یہ ہم دیکھیں تو یہ عیسائیوں کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک گال پہ تھپڑ پڑا ہے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیجئے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. امتن وسطن, بالکل ہر چیز کا بیلنس, ٹٹ فور ٹیٹ. جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آپ کو پرمیشن ہے, آپ اتنا اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کی اگلی آیت ہے, اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں, ڈیفینیشن دے رہے ہیں اور وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, کیونکہ ان لوگوں کو نکالا گیا ان کے گھروں سے, ان کے شہر سے, ان کے دیار سے بغیر کسی حق, ناحق ان کو وہاں سے نکالا گیا. الا ان یقولوا ربنا اللہ, اور اس لیے کہ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ سب سے پہلا ریزن کہ آپ کو وہاں سے نکالا جائے, جہاں پر آپ مطلب آپ کی زمین, آپ کی جگہ ہے, آپ وہاں پہ پیدا ہوئے پلے بڑھے ہمیشہ سے, آپ کو وہاں سے نکالا گیا. اس سے بڑھ کر کیا ریزن ہو سکتا ہے کسی قوم کا, کسی مطلب ان وکٹمز کا
ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وار ویج کرنے کا اس سے بڑا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دوسرا ریزن کیا ہے کہ دین، کہ اللہ کا نام لینے پر ان کو یہ کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کیا گیا، کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زیادتی کی تھی. حالانکہ اس سے پہلے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، مگر ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ نکال ہی دیں وہاں سے یا نسلوں کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں. وہ آپس میں ان کی لڑائیاں تو اتنی مشہور تھیں، وہ کرتے رہتے تھے. لیکن اب ریزن کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو کمپلیٹلی وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے، جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَمَسْجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نہ نکالتے یا ان کے اوپر قابو نہ پا لیتے ان وارز کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ایک پریڈکشن، ایک بڑی فیکٹ کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جتنی اس دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاہے وہ چاہے وہ مسجدیں ہیں، چاہے وہ گرجا ہیں، چاہے وہ مونسٹریز ہیں، جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، سینیگوگز ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، وہ سب کے سب ڈسٹروائے ہو جاتے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے. اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے قوی اور سب سے بڑا مالک ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے ہر جگہ کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت فیکچول باتیں اس آیت میں بتائیں، ریزنز بتائے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دی، کیوں ان لوگوں کو یہ پرمیشن ہے. اور یہ پرمیشن میں سمجھتی ہوں آج تک اس سے بڑھ کر کوئی ریزن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں 1900s میں ان لوگوں نے سول وار کائنڈ آف چھیڑ دی تھی. کس بات پر؟ کہ جو چائے ہوتی ہے، چائے کے جو پتی ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا تھا گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر دی، اللہ نے جنگ کر دیا تھا. تو جب اتنی سی بات کے اوپر اعلان جنگ کیا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ذرا سی بات ہو تو کس طرح پولیٹیکل پارٹیز ایک ملک میں رہتے ہوئے ہی ایک دوسرے کے اوپر اعلان جنگ کر دیتی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑا ریزن ہے. اب سارا ویسٹ اور بہت سارے لبرل مسلمز بھی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو جی تلوار کے زور پر پھیلا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ناؤذ باللہ کوئی بلڈ تھرسٹی قسم کے وہ تھے، اور انہوں نے تو ساری زندگی کیا ہی کچھ نہیں سوائے تلواریں چلانے کے، اور لوگوں کو مارا اور مار کے مسلمان کیا. یہ سارے ایکیوزیشنز ہیں جو کہ آج کل آپ کو نہ صرف غیر مسلموں سے، مسلمانوں سے سننے کو ملتے ہیں. تو اگر آپ سیرہ اسٹڈی کریں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اور کن وجوہات کی بنا پر ہے، تو اتنا سیرہ اور قرآن مل کر آپ کو اس کی ایک فل پکچر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کبھی بھی اسٹرے ہو ہی نہیں سکتے، آپ اپنی سوچ میں ادھر ادھر گم ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی آیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے، پہلی آیات تھیں اتاری جہاد کے متعلق. اب جہاد پھر کس طرح آیا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوا. ابھی ہم نے دیکھا کہ پرمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمانڈ ملی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جہاد اسٹیجز میں آیا. تو پہلی اسٹیج اس کی کیا تھی؟ پہلی اسٹیج تھی جہاد بن نفس. اور یہ پورے 14 سال جو وہاں پر رہے انہوں نے صرف اور صرف جہاد بن نفس کیا. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ نے ان کو کہا کہ ڈونٹ وری، بالکل تم لوگ جو ہے نا پریشان نہ ہو، اللہ ہر چیز کو دیکھ لے گا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر استہزا کیے ہوئے ہے. کمپلیٹ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر. اور 13 سال یا 14 سال مکہ کے وہ کانسٹنٹلی یہی ہوتا رہا، اور مسلمان برداشت کرتے رہے. صرف اور صرف جہاد بن نفس کی ان کو تربیت دی گئی، ترغیب دی گئی، اور وہی فرض تھا ان کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی ریٹیلیشن کسی قسم کی نہیں. دوسری سٹیج جو جہاد کی آتی ہے وہ یہ والی سٹیج جو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، کہ صرف اور صرف پرمیشن دی گئی ہے. اور اس پرمیشن میں یہ والنٹریلی پرمیشن ہے، اس میں فرض نہیں کہا گیا کہ نہیں جی آپ اٹھیں اور آپ لڑنا شروع کر دیں. اور یہ پرمیشن دی گئی ہے، اور یہ پرمیشن بھی دی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہر ایک کے لیے نہیں. آپ کسی ایسے راستے چلتے کو پکڑ کے مار کے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے او جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو جہاد کر رہا ہوں. آج بھی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے اور اس وقت بھی نہیں تھی. تو یہ سیکنڈ سٹیج میں جو ہے وہ جہاد کی پرمیشن دی گئی ہے. اور پھر جو تھرڈ سٹیج آتی ہے اس میں جہاد واجب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاد واجب کرتے ہیں صرف اور صرف قریش کے اوپر. کہیں اور کسی اور قبیلے سے، کسی اور عرب کی
ملک سے، شہر سے، قبیلے سے، جگہ سے لڑائی نہیں ہو رہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کے خلاف قتال نہیں ہو رہا، صرف اور صرف واجب ہے اگینسٹ قریش آف مکہ، جہاں سے یہ لوگ اتنا زیادہ پٹ پٹا کے لٹا کر آئے ہیں، جن لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا. کیوں نکالا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ایک اللہ ماننا شروع کر دیا تھا، اور ان کے پرانے جو خداؤں ان سب کو ڈسمس کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں. ان لوگوں کے خلاف جہاد واجب کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انیشلی مہاجرین پر. انصار بھی اس میں انکلوڈڈ نہیں تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب کوئی بھیجتے تھے، کوئی ایک چھوٹی سی پارٹی بنا کے کسی ایک مہم کے اوپر بھیجتے تھے، تو اس میں انصار نہیں ہوتے تھے انکلوڈڈ، اس میں مہاجرین ہوتے تھے صرف. اور کیونکہ انصار کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو بیعت الرضوان ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ صرف اور صرف ڈیفینسو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اوفینسو کا تو کہیں تھا ہی نہیں. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اوفینسو جہاد کا حکم بھی دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشلی انصار سے نہ اس کو کرنے کو کہا، نہ ان سے اجازت لی، نہ ان کو انکلوڈ کیا. یہ تو آہستہ آہستہ ان کے اندر کا مسلمان، ان کا ایمان جو ہم پہلے سے بات کرتے رہیں، وہ اتنا زیادہ تھا ویسے ہی کہ ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ ہم لیفٹ آؤٹ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اب ہمارے جو ہے وہ اجر میں کمی رہ جائے، تو ہم بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پھر خود والنٹیئر کیا. پھر اس کے بعد جو چوتھی سٹیج ہے جہاد کی، وہ ہے جو کہ تمام پولیتھیسٹس کے خلاف کیا گیا. اس میں بھی یاد رکھیں کہ مشرکین جو کہ ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بات کو پوائنٹ بناتے ہیں کہ نہیں جی چلیں ٹھیک ہے، سٹیج 4 میں تو ہو گیا تھا نا، تو پھر تو سب کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی نا، تو یہودیوں پہ بھی کی. تو جناب یہودی مشرکین تو ہے ہی نہیں. یہودی کافر ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشرکین میں تو ہے ہی نہیں. وہ تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. اسی طرح سے اہل کتاب جتنے بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی اہل کتاب کہا ہوا ہے قرآن سے. اگر کبھی آپ کے سر پہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو اور کہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے، اور ایک ہی آیت ہے جس کا وہ جو ہے نا ہر کوئی اس کو کرتا ہے کہ یہ دیکھو ان کو کاٹ دو اور مار دو، جو کہ سورہ بدر، جو کہ بدر کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں نازل کی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے نہیں. یہ اپنے اوپر خود ہی اس کو لاگو کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، مسلمانوں کو ظالم جو ہے وہ ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں. تو یہ مشرکون کے لیے ہے، اور یہ حکم بھی بائی اینڈ لارج تمام مشرکون کے لیے تھا. اور یہ والا وہ جہاد تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور تک، ان کے بعد بھی چلتا رہا ارد گرد کے اس میں، اور تقریباً امید ڈائنیسٹی جو تھی اس تک چلتا رہا. مسلمانوں کے لینڈز میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ اسی امید جو ہے وہ ڈائنیسٹی کے دوران ہوئی ہے. اور جب سے اس کے بعد سے مسلمانوں کی کوئی اور لینڈ ایکسپینشن نہیں ہوئی. آج بھی مسلمانوں کے پاس لینڈ تقریباً اتنا ہی ہے، کم ہی ہو گیا بلکہ زیادہ نہیں ہوا جتنا کہ اس دور میں تھا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ والا جہاد جس میں لینڈ کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، یہ امید ڈائنیسٹی تک چلا، جو کہ رفلی 150 سال بن جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر تقریباً 150 سال بن جاتے ہیں. اور آج تک جو مسلمان ہیں وہ اور یہ وہ جہاد تھا جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیرتو قتل للناس حتی اشد لا الہ الا اللہ، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک گردنیں مارتا رہوں گا مشرکوں کی جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، جب تک کہ وہ اللہ کی حقانیت کا، وحدانیت کا جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ نہ کر لیں یا اس پہ ایمان نہ لیں. تو یہ وہ والا جہاد تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آیا وہ والا جہاد آج کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ نہیں ہے، کس طرح ہے. تو وہ چیزیں میں چھوڑ دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں سمجھتی اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے، وہ کسی فقیہ یا کسی مفتی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. تو میں اس ٹاپک کو یہیں تک رکھ رہی ہوں کہ یہ سٹیجز تھیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں جلدی سے آپ کو اگلا تھوڑا سا وہ بتا دوں
کہ اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کے اوپر جمپ کریں جو کہ ہوئے ہیں، ہمیں وہ ساری ٹرمینالوجیز پتہ ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو سٹیجز بتا دیں، آپ کو وجوہات بتا دیں کہ یہ سب کیوں ضروری تھا. اب ہم جمپ کرتے ہیں ان ٹرمینالوجیز کے اوپر جو کہ ضروری ہیں، جو کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے میں ایکسپلین کر دوں کہ اسلامک جو قتال یا وار ہے اس کے اندر جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ ہیں ایک تو غزوہ اور دوسرا سریہ. غزوہ وہ ملٹری ایکسپیڈیشن ہے، وہ مہم ہے یا وہ جنگ ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے اب چاہے وہ اس میں جا کے خون بہایا نہیں بہایا، باقاعدہ لڑائی ہوئی نہیں ہوئی، یا وہ ویسے ہی ان کو جا کے واپس آنا پڑ گیا، اس میں کئی غزوات شامل ہیں، مگر یہ سب کا سب جو ہے وہ غزوہ میں آتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی. امام مسلم اور کچھ دوسرے محدثین ہیں جو کہ اس بات پر سیٹلڈ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 19 ایسی غزوات تھیں جن میں کہ شرکت کی. 19 غزوات اس 10 سال کے عرصے میں جو انہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارا، اور ان 19 غزوات میں سے جو ہیں 8 تو ایسی تھیں جن میں باقاعدہ قتال ہوا، باقاعدہ جنگیں تھیں، اور باقی کی جو ہیں وہ اس طرح کی تھیں جس میں کوئی خون نہیں بہایا گیا. جس طرح صلح حدیبیہ، اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ میں تو کوئی وار نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ معاہدہ ہوا تھا. اسی طرح فتح مکہ میں کوئی خون نہیں بہایا گیا، ایسے جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ کیا تھا. اسی طرح سے اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں جو کہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ 19 غزوات جو ہیں یہ سب کے سب وہ نہیں ہیں جن میں صرف اور صرف قتال ہی ہوا، لیکن یہ وہ ایک ایگریڈ اپون نمبر ہے جو کہ ہمیں محدثون سے، جن کی صحیح احادیث ہیں، اس سے ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً 19 غزوات میں 10 سال کے عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا. 8 ان میں سے تھیں جس میں کہ کامبیٹ ہوا، باقاعدہ لڑائی ہوئی، باقاعدہ قتال ہوا، اور ان میں سے کچھ ایسی بھی تھیں، ان 8 میں سے کچھ ایسی بھی تھیں جس میں صرف 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، 2-3 لوگوں کے درمیان. کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ فل آن بیٹل 2 سائڈز کی جو ہے وہ ہو رہی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ 2-3 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. ان میں کچھ اس طرح کی بھی غزوات کی مہمات شامل تھیں. ٹھیک ہے، یہ جو 8 بڑے غزوات تھے ان کا نام ہمیں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے اور سب کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا اس میں بدر، غزوہ بدر، احد، احزاب یا خندق، مریسیہ اور قدید، خیبر، مکہ، حنین. یہ غزوات کی جو ہے یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو کہ ہمیں کچھ محدثون سے ملتی ہے یا سیرہ رائٹرز جو ہیں ان سے ملتی ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے، اس میں ذرا سا بس آگے پیچھے کا ذرا سا ڈفرینس ہے، کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. کہ اس میں یہ ہے کہ بدر، احد، احزاب اور مریسیہ کی جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں بنو المستلق، یہ جنگ تھی. اور پھر قدید، خیبر، مکہ یا فتح مکہ، حنین، اور اس کے بعد فتح الطائف، وہ اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. اور یہ سب واقعات ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم آگے کی ہماری جتنی بھی یہ ساری پارٹس ہیں یہ سب کے سب کمپلیٹلی ان مغازیات پر ہی جو ہے وہ بیس کرتے ہیں. تو اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث نریٹ کی تھی، اور یہ حضرت علی سے یا غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو مغازیات اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے ہیں. تو یہ مغازی جو ہے نا، یہ سارا کا سارا دور مدینے کا جو یہ ہماری اگلی اس سے شروع ہونے والا ہے کہ یہ جو غزوات ہوئی ہیں، مغازی بیسکلی غزوہ سے ہی نکلا ہے. تو وہ بچوں کو اس طرح پڑھاتے تھے کہ جس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے. اتنی امپورٹنس تھی، یعنی کہ سیرہ کی اتنی امپورٹنس تھی صحابیوں کے، تابعین، تبع تابعین کے نظر میں، کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھاتے تھے. اگرچہ کہ وہ اس وقت اس کو سیرہ نہیں کہتے تھے، اس کو مغازی کہتے تھے، مگر وہ اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. تو آج کے دور میں ہم لوگ سیرہ کو بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. آپ قرآن کی آپ نے سطح بھی نہیں اس کی اکھیڑی.
ذرا سی اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہو رہی ہے اور اس وقت کون سا اس کے پیچھے سینیریو کیا چل رہا ہے. پورا کا پورا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کے 23 سالوں کے اوپر ہے. آپ کو ان 23 سالوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا قرآن کو جاننے کے لیے. تو بہرحال یہ غزوات تھے. اور اس کے بعد سریہ وہ مہمات یا وہ مہم، سریہ اس کی وہ ہے سنگولر ہے اور سرایا اس کی پلورل ہے. ایسی مہمات جس پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ کسی اور صحابی کو ان کا لیڈر بنا دیا اور کسی کام مقصد کے لیے بھیج دیا. اس میں ان کی وہ جاسوسی مہمات بھی شامل تھیں جس میں کسی جاسوسی کے لیے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا، یا کسی کو اپنے بہاف پر کسی اور کو جو ہے وہ لیڈر بنا کے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کے نامور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بنا کر باقاعدہ جو ہے وہ بھیجا. اور ان کو ہم سریہ کہتے ہیں. ایک اسکالر مینشن کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاسٹ کے 10 سال کے اندر 24 سرایا جو ہیں وہ ان کے ڈائریکٹ کمانڈ کے اندر پرفارم کیے گئے. پھر ابن اسحاق جن کی ہم بات کریں شروع سے کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں سیرہ میں، وہ مینشن کرتے ہیں کہ نہیں 30 کے قریب سرایا جو ہوئے. واقدی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 48 سرایا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ابن جوزی کہتے ہیں کہ 56 سرایا جو ہیں وہ اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انجام پائے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ہم رفلی واللہ عالم کوئی بھی حتمی طور پر ایک نمبر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت کئی مہموں پہ کچھ لوگوں کی ٹولیاں بنا کے بھیجی ہوئی تھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ نمبر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسی کے بیچ میں 24 سے جو ہے وہ 60 کے بیچ میں کوئی نمبر ہو سرایا کا. تو اسی طرح سے جو ہے یہ سریہ بہت سارے ہوتے رہے. اب اس کے بعد ناؤ آئی وانٹ ٹو جمپ ان ٹو دا فرسٹ سریہ، دا فرسٹ غزوہ ایور. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا غزوہ ترتیب دیا جس میں انہوں نے خود شرکت کی، ملٹری باقاعدہ اپنی جو ہے نا وہ ایک فورس بنائی، ایک دستہ بنایا، اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ گئے. لیکن ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. تو یہ جو آگے ہم نے ساری وار ٹیکٹکس، وار جو ہے نا سٹوریز کرنی ہے. اس کے بعد ہماری یہ مغازیات شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم فرسٹ ایور غزوہ سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویک اس پہ بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پہلی ہجری کے اندر ہی کون سے پہلے غزوات جو ہیں وہ ترتیب پا رہے ہیں، ہوئے ہیں. بدر سے بھی پہلے، بدر سے پہلے 3 یا 4 غزوات ہیں جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کیا. کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات ہم جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو آپ لوگ ضرور آئیے گا انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.